عزیزان گرامی، اگر اس بات کو مقدمے کے طور پر جانا جائے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، اس امت محمدیہ کا منہج، اس امت محمدیہ کا طریقہ، راستہ، اسلوب اگر ہم وہ جان لیں تو بہت سارے معاملات کو آگے چل کے سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم میں ہمارے بارے میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط، اعتدال والی امت بنایا۔ یہ جو اعتدال ہے یہ اس امت کا حسن ہے۔ یہ بات بطور مقدمہ اپنے موضوع سے پہلے رکھ رہا ہوں۔ یہ جو اعتدال ہے، معتدل ہونا، یہ اس امت کا خاص وصف ہے، دو قوموں کے مقابلے میں، بالخصوص یہودیوں کے مقابلے میں اور نصارہ کے مقابلے میں۔ ایک قوم میں بہت سختی پائی جاتی تھی شریعت کے اعتبار سے، دوسری قوم میں بہت نرمی پائی جاتی تھی، اور یہ ہمیں ان دونوں قوموں کے مزاج میں بھی آج تک نظر آتی ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ تم نے بہت سے انبیاء کا انکار کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک انبیاء کی جماعت کا تم نے انکار کر دیا، ایک انبیاء کی جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ یعنی یہودیوں میں جفا اس قدر پائی جاتی ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام پر بھی وہ ہاتھ اٹھانے سے پیچھے نہیں رہے، اور قرآن نے اس بات کی گواہی دی کہ ایک جماعت کو تم نے قتل کیا، ایک جماعت کا تم نے انکار کر دیا۔ اب اس کے برعکس نصارہ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب ماننے پر آئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ یعنی اتنا غلو پایا گیا کہ اللہ کے نبی کو ماننے میں اس قدر آگے بڑھے کہ یوں کہنے لگ پڑے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہیں، العیاذ باللہ۔ جبکہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کا اللہ نے یہ خاص وصف ذکر کیا کہ یہ اعتدال والی امت ہے۔ تمام شریعت کے معاملات میں آپ دیکھیں، میں ایک بات ذکر کروں، اہل کتاب میں کیا معاملہ تھا کہ اگر کوئی کپڑا نجاست سے آلودہ ہو جاتا تو اس کپڑے کو جلا دیا جائے، اگر بدن کے کسی حصے پر نجاست لگ جائے تو اس کو کاٹ دیا جائے۔ ماننا نہ ماننا ایک الگ بات ہے، شریعت کے اندر یہ حکم موجود تھا کہ جس کپڑے پر نجاست لگے اس کو جلا دو، بدن پر نجاست لگے اس کو کاٹ ڈالو۔ وہ رات کی تاریکی میں بھی گناہ کرتے تو ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا۔ اس امت کے بارے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اعتدال کا، نرمی کا راستہ دیا۔ پانی سے کپڑا دھوئیں گے کپڑا بھی پاک ہو جائے گا، جسم دھوئیں گے جسم بھی پاک ہو جائے گا، اگر گناہ بھی ہو جائے گا اور اس کی توبہ کر لیں گے تو وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے اوپر امید ہے کہ وہ گناہ نیکیوں میں بدل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے امت محمدیہ کو اعتدال والی معتدل امت بنایا۔ اب اس کا جو اعتدال والا پہلو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ تین آدمی، حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں، تین آدمی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ آپ کے گھر والوں سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا معمول کیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں عبادت کرتے ہیں، آپ کا یہ معمول ہے۔ اب
انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں ساری رات نماز پڑھوں گا، میں ساری رات نماز پڑھوں گا، رات کو سوؤں گا نہیں، قیام کروں گا۔ دوسرے نے کہا اب میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا اب میں عورتوں سے قطع تعلقی اختیار کرتا ہوں، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی، آپ نے ان تینوں کو بلایا اور ان تینوں کو بلا کر فرمایا تم نے ایسے ایسے کہا، تم نے کہا کہ میں ساری رات قیام کروں گا، تم نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تم نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، تارک الدنیا ہو جاؤں گا۔ فرمایا سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں، تم سب سے زیادہ تقویٰ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، لیکن میں افطار بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ اعتدال ہمیں نظر آیا کہ نہ بیجا عبادت ہے کہ ہر جگہ عبادت ہو، دنیا کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہاں فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور اس سے پہلے یہ فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، متقی، تقویٰ کے اعتبار سے، خوف و خشیت کے اعتبار سے میں تم سب سے زیادہ آگے ہوں۔ لیکن ان سب کے باوجود میں یہ تمام امور جو ہے ان کو سر انجام دیتا ہوں۔ تو یہ ہے اہل سنت و جماعت کا اعتدال والا منہج، اعتدال والا راستہ۔ اب یہ ایک پہلو ہو گیا، اس ایک پہلو کو ہم لے کر چلیں تو اہل سنت و جماعت، اس سے میری مراد پوری امت مسلمہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ معاملہ تمام امور میں پایا جاتا ہے، تمام امور میں۔ ہم اس سے نیچے چلیں، عبادات کے معاملے میں اعتدال والا راستہ اللہ کے نبی نے بتایا، محبت کے معاملے میں بھی اعتدال کا راستہ اہل سنت کے پاس ہے۔ دو گروہ ایسے ہیں امت میں جو اس اعتدال والے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان میں پہلا گروہ ہے ناسبی اور خارجی، دوسرا گروہ ہے رافضی۔ یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ امت کے اس اعتدال والے راستے سے ہٹے ہوئے۔ ناسبی اور خارجی کون ہیں؟ جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہوں، ان کے لیے دل میں بغض رکھتے ہوں، وہ کہلاتے ہیں ناسبی اور خارجی۔ دوسرا گروہ ہے رافضی، جو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں، آپ کی ازواج کے بارے میں بغض رکھتا ہو، اسے رافضی کہتے ہیں۔ اہل سنت نہ ناسبی ہیں نہ رافضی ہیں، نہ اہل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، نہ آپ کے اصحاب سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ جراثیم آپ کو جہاں بھی نظر آئیں ان کو جاننا یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ناسبی کون ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بغض والی باتیں رکھیں۔ آج بھی ہیں، کہیں آپ کو لگے کہ نہیں ہے، آج بھی اس دنیا میں ناسبی اور خارجی لوگ پائے جاتے ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو کہتے ہیں، لیکن وہ ناسبی اور خارجی کہلاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں، آپ کے اصحاب بالخصوص ائمہ ثلاثہ، خلفائے ثلاثہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض رکھتے ہیں، وہ رافضی کہلاتے ہیں۔ یہ دونوں دین سے نکلے ہوئے ہیں۔
مقدمے کی سمجھ آ گئی؟ نہ ناسبی دین میں داخل ہے نہ رافضی دین میں داخل ہے۔ اہل سنت کا جو طبقہ ہے، اعتدال والا طبقہ ہے، یہ اہل بیت کو بھی مانتا ہے اور اصحاب رسول کو بھی مانتا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور واضح کر دوں، جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیے، آج ایک طبقہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے صرف اور صرف سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد، صرف یہ اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ بھی غلو ہے ایک طرح کا، یہ بھی اعتدال سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ جب اہل بیت کہا جائے گا تو اہل بیت سے مراد کون کون لوگ ہوں گے، اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا۔ یہ اہل سنت کے تمام لوگوں کا میں کہتا ہوں آج کے دور میں سب سے اہم ترین ذمہ ہے، آج کے دور میں سب سے بڑی ذمہ داری اہل سنت و جماعت کے ایک ایک فرد پر لازم آتی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کے بارے میں جانے کہ اصحاب اور اہل بیت اطہار، کہ جب اہل بیت کا لفظ کہا جائے تو اس میں کون کون لوگ شمار ہوں گے، سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے واقعہ کربلا، جس میں بالخصوص سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء کا کردار ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ دوسرا ہے لفظ اہل بیت، جب لفظ اہل بیت کہا جائے گا اس میں کون کون لوگ مراد ہوں گے، پہلی بات یہ جاننے والی ہے۔ جب ہم لفظ اہل بیت کہیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگا آگے چل کے میں یہ ذکر کروں گا۔ اب ہمارے ہاں جو غلو ہے، کسی بھی معاملے میں حد سے آگے بڑھ جانا، کسی بھی معاملے میں انتہا کو نکل جانا، یہ جراثیم اہل کتاب میں بھی پائے جاتے تھے، جس کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ قرآن نے باقاعدہ طور پہ کہا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں غلو نہ کرو، غین لام واو غلو، اسی سے لفظ غالی بنا ہے۔ غلو کرنا، حد سے آگے بڑھنا، حد سے آگے کیا بڑھے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم مسیح ابن مریم سے پوچھو تو وہ اپنا تعارف کروائیں گے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَن يَسْتَنْكِفَ، کہ ہرگز ان کو اس بات پر شرم نہیں آئے گی، کوئی عار نہیں آئے گی، کوئی کمتر محسوس نہیں کریں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بلکہ جب واقعہ معراج کو قرآن ذکر کرتا ہے تو قرآن خاص ایک لفظ ذکر کرتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسی کو کہا تھا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ایک ہے بندہ ہونا، ایک ہے اس کا بندہ ہونا، تو اس کا بندہ ہونا یہ اور معاملہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ مسیح بن مریم سے پوچھو کہ وہ کیا ہے تو وہ کہے گا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی جب مقام علو کا ذکر کرے، عالی مرتبے کا ذکر کرے تو لفظ عبد ذکر کرتا ہے۔ تو قرآن نے اہل کتاب سے کیا فرمایا؟ غلو نہ کرو۔ اب غلو کیا ہے؟ ناسبی، خارجی، اس کے بعد تیسرا لفظ ہے غلو۔ اور نبی علیہ السلام نے بالخصوص آپ نے حکم دیا اے لوگو غلو سے بچنا، پچھلے لوگوں کو غلو نے ہلاک کر دیا۔ اب غلو کا کیا معاملہ ہے یہ چلتے ہیں۔ فضائل الصحابہ پہلی کتاب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، اس کے بعد کتاب السنہ امام ابن ابی عاصم کی صحیح سند کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ صحیح سند کے ساتھ۔ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل ذکر کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ
حتی يدخل النار فی حبی وَلْيُبْغِضْنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي بُغْضِي۔ فرمایا ایک قوم ایسی ہوگی جو مجھ سے اندھا دھند محبت کرے گی اور میری محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے گی کہ میری محبت میں آگے بڑھنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی، اور ایک قوم مجھ سے بغض رکھے گی اور اس بغض میں اس قدر اندھی ہو جائے گی کہ میرے بغض کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوگی۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے صحیح سند کے ساتھ کہ لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي حُبِّي۔ ایک قوم محبت میں اتنا آگے بڑھے گی کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ وَلَا يُبْغِضُنِي قَوْمٌ، اور ایک قوم اتنا بغض رکھے گی کہ اس بغض میں وہ جہنم میں داخل ہو جائے گی۔ اب اسی کا ایک اور طرق پڑھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اگلی روایت نقل کی 964 نمبر فضائل الصحابہ کی، 952 نمبر ہم نے پڑھی، 964 نمبر وہ بھی یہی ہے۔ پھر امام عبداللہ بن احمد نے اس کو کتاب السنہ میں نقل کیا امام شافعی کے حوالے سے۔ حضرت علی نے فرمایا میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ ایک وہ جو میری محبت میں اتنا آگے بڑھے گا کہ وہ اس حد درجہ بڑھ جائے گا جیسے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہ میری محبت میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے۔ اگر ذہن میں یہ سوال آئے جی محبت کی وجہ سے جہنم میں کوئی جائے گا تو کیسے جائے گا، تو بتائیے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ عیسیٰ سے محبت رکھتے ہیں علیہ السلام سے کہ بغض رکھتے ہیں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں یہ کہتے ہیں کہ بغض میں کہتے ہیں؟ محبت میں کہتے ہیں نا، تو کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ دیکھ لو وہ کس بنا پر کہتے ہیں؟ محبت کی بنا پر۔ تو محبت کی وجہ سے اگر کسی کا عقیدہ غلط ہو، محبت کی وجہ سے اگر کسی کا عقیدہ غلط ہو اور وہ شرک کے راستے پر چل پڑے، تو اللہ نے قرآن میں یہ بھی واضح کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ایک گروہ اتنا آگے بڑھے گا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد سے آگے بڑھا دے گا، اور وہ فرقہ نصیریہ ہے، اہل تشیع کا فرقہ نصیریہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خاکم بدن وہ کہتے ہیں اللہ کو بھی علی نے پیدا کیا۔ تو کس کی محبت میں ہے؟ کس کی محبت میں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ 2 گروہ یہلک فی رجلان مفرط غال و مبغض قال، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک غالی جو محبت میں افراط و تفرید کا راستہ پار کر جائے گا، دوسرا وہ جو بغض کرنے میں حد سے زیادہ آگے چلا جائے گا۔ یہ دونوں میرے معاملے میں ہلاک ہوں گے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی امام علقمہ سے، تو انہوں نے پوچھا اتدری ما مثل علی فی ہذہ الامہ؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب میں حضرت علقمہ سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امت میں کیا مثال ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی میں جانتا ہوں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں۔ کن کی طرح ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں۔ احبہ قوم حتی ہلکوا فی حبہ، ایک قوم نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، اس میں اتنا غلو کیا کہ اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، یہ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ وَأَبْغَضَهُ قَوْمٌ حَتَّى هَلَكُوا فِي بُغْضِهِ،
ایک قوم نے ان سے بغض رکھا اور بغض کی وجہ سے بھی وہ کہاں جائیں گے؟ تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ان سے محبت رکھنے والے جو حد سے آگے بڑھیں گے وہ بھی، جو اللہ سے بھی بڑھا دیں گے وہ بھی جہنم میں، اور جو بغض رکھیں گے وہ بھی۔ تو نہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے، ہم تو رسول اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ فکر کے علماء اصولیین کا متفقہ عقائد کے باب میں یہ ہمارا اصولی موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنے والا کافر ہے، رسول اللہ کی بشریت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اللہ خالق ہے، رسول اللہ مخلوق ہے، تو ہم تو رسول اللہ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ تو جو رسول اللہ سے آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس قدر خوفناک عقیدہ رکھے کہ اللہ کو علی نے پیدا کیا، لیکن دعویٰ ان کا بھی یہی ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم ملنگ ہیں علی کے، دعویٰ ان کا بھی یہی ہے۔ اچھا، اب بات ہو رہی تھی اہل بیت کی، تو جامع ترمذی کی اور صحیح مسلم کی اور باقی تمام کتب میں یہ روایات ملتی ہیں۔ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ سوا اس کے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا کس بات کا کہ اے اہل بیت، اے نبی کی اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے رجس کو، پلیدی کو لے جائے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا فرمان ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، جب اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو اس کو اتنا محدود کیا جاتا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیوں میں سے ایک کو مانا جائے اور 3 کا انکار کر دیا جائے۔ ایک کو مانو، 3 کا، تو جب 3 کا جو انکار کیا جا رہا ہے اور اہل بیت میں صرف ایک کو مانا جا رہا ہے، تو یہ محبت ہے یا یہ کوئی اور روپ ہے؟ کیا آپ اس کو محبت کا نام دیں گے؟ اور اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی آئے گی تو بیوی آئے گی۔ آپ تو پنجابی ہیں، پنجابی میں جب کہتے ہیں ٹبر ٹھیک آ، کیا کہتے ہیں؟ جڑے کہندے ہیں وہ بولن، باقی خاموش رہن۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بیوی کو؟ ٹبر۔ تو ٹبر تو بچوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ بولیے، ٹبر میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ بیوی آتی ہے۔ تو بیویوں کو نکال کے کوئی کہے کہ جی بیویاں نہیں اہل بیت میں داخل، صرف یہ اہل بیت میں داخل ہیں، تو یہ تو قرآن کی نص قطعی کا انکار ہے۔ لیکن ہمارے لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں داخل ہیں۔ کون داخل ہیں؟ کاش کہ ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، تو آپ سورہ نور جا کے پڑھیے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ماں سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں قرآن کی آیات نازل کی ہیں۔ قرآن کی آیات نازل کی۔ لیکن آج جس کا چہرہ بگڑے ابو بکر کا نام سن کر، جس کا چہرہ بگڑے عمر کا نام سن کر، جس کے ماتھے پر بل آئے عثمان کا نام سن کر، جس کے چہرے پر تیوری آئے اماں عائشہ کا نام سن کر، تو سن لو وہ اہل سنت و جماعت میں داخل نہیں ہے، وہ اہل سنت میں داخل نہیں ہے۔ وہ لاکھ کہے، کروڑ کہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں،
تو بھائی محبت کا معیار کیا ہے؟ اگر تو محبت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو ابو بکر کا تعلق کس سے ہے؟ ابو بکر کا تعلق کس سے ہے؟ رسول اللہ سے، نبی سے۔ عمر کا تعلق نبی سے، عثمان کا تعلق نبی سے، علی کا تعلق، ہم تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، ابو بکر کو بھی نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، عمر کو بھی، عثمان کو بھی، اماں عائشہ کو بھی نبی کی نسبت سے مانتے ہیں۔ ہمارے پاس تو قرآن ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو اس حوالے سے اصولی موقف جو ہے اس کو ہمارے بچے خاص طور پہ یاد رکھیں کہ نہ ہم خارجی ہیں ناسبی اور نہ ہم رافضی ہیں، ہم نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو سر فہرست آپ کی ساری بیویاں، اس کے بعد آپ کی چاروں بیٹیاں، اس کے بعد آپ کی چاروں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اس کے بعد یہ جو ان 5 افراد جو نفوس قدسیاں ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پھر یہ ٹائٹل دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ لیکن اس اہل بیت سے آپ بیویوں کو نکال نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو لیا اور اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ اور اس حوالے سے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جل وعلا سے محبت کرو کہ وہ تمہیں غذائیں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا سے محبت کرو کہ تمہیں غذائیں عطا کرتا۔ جامع ترمذی کی 3789 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، غذائیں، نعمتیں ہر قسم کی، اور اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو، میری وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو جب ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو ہم اہل بیت میں ازواج مطہرات کو بھی شامل کرتے ہیں، اور رہ گئی بات اس گھرانے کی تو ہم اس کو بھی اہل بیت مانتے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی اہل سنت و جماعت جو ہے اس کا منہج ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے آپ کو یہ سارا آج مقدمہ رکھا کہ اہل سنت کا راستہ کون سا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اعتدال کیا ہے اور ماننے کا صحیح راستہ اور ذریعہ کیا ہے کہ جب مانا جائے تو سب کو مانا جائے۔ تو دیانتداری تو میرے عزیزو یہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام، جب ہم نبی کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں تو پھر نبی کے ہر رشتے سے محبت کی جائے۔ وہ کیسی محبت ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیوں کو اہل بیت سے نکال دیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو بھی اس میں داخل نہ کیا جائے۔ ہمارے اہل بیت میں تو ہماری بیوی شامل ہو۔ اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والے۔ ہمارے گھر والوں میں تو ہماری بیوی شامل، نبی کے اہل بیت میں نبی کی بیویاں شامل نہیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جو بات آپ اپنے لیے مان رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے لیے ماننے میں کیا آر ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا تو یہ عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص ہمارے بچوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے بچے اس بات کو نہیں جانیں گے تو کل کلا یہ معاملہ ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ اور رہ گئی یہ بات کہ جتنا اہل سنت کے ہاں سادات کا احترام کیا جاتا ہے،
ہم پر یہ الزام کوئی لگائے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تو وہ اس الزام میں دنیا کی اس روئے زمین کا سب سے جھوٹا آدمی ہو سکتا۔ میں نے آخری محفل میں یہ بات ذکر کی تھی، میں دوبارہ آپ کے سب کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو پھر یاد رہے اور پھر سند بھی ہو، یہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ڈائریکٹ حضور کے بعد یہ آتے ہیں نا، اور ہمارے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس کو محدود کرتے ہوں۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میری اولاد۔ اس کے تحت ہمارے ائمہ محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا، آپ کے خاندان کا ہر شخص ہم اپنا امام مانتے ہیں۔ ایسے تو نہیں سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم تو سارا گھرانہ نور کا مانتے ہیں، ہم تو 1400 سال بعد بھی اس گھرانے کو نور مانتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے مدارس دینیہ میں جو ہم نے دیکھا کہ جب سال کا آغاز ہو رہا ہے، رجسٹر موجود ہے، استاد صاحب سارے بچوں سے پوچھتے ہیں کوئی سید ہے، کوئی سید ہے؟ سنیوں جاگ کر اس بات کو سنو کہ اگر کوئی الزام لگائے کہ اہل بیت کا ادب صرف ہم کرتے ہیں، سنی نہیں کرتے، تو سنو، جب مدارس دینیہ میں سال کے آغاز پر نام لکھنے سے پہلے پوچھا جائے کوئی سید ہے، اس کا نام اول لکھا جاتا ہے، سب سے اوپر اس کا نام لکھا جاتا ہے کہ یہ سید ہے، اس کا نام نیچے نہ آئے۔ اور جس مسلک میں 1400 سال بعد بھی نبی کی اہل بیت سے محبت کا عالم یہ ہے کہ اس کا نام سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، اس پر یہ طعنہ زنی ہو کہ یہ محبت نہیں کرتے تو پھر محبت کون کرتا؟ پھر تو روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو محبت کے دعوے میں سچا ہو، اگر ہم سچے نہیں ہیں۔ کوئی سید ہے تو اس کا نام سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، سب سے اوپر لکھا جاتا ہے کہ یہ سید ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوا کہ جب داخل نام لکھ لیا گیا، بعد میں کوئی آیا تو دوبارہ اگلے صفحے پر سید کا نام اوپر لکھا گیا، دوبارہ لسٹ بنائی گئی۔ جہاں مدارس میں بھی یہ ادب سکھایا جاتا ہو سادات کا، تو وہاں یہ کہنا کہ یہ ادب نہیں کرتے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، اہل سنت و جماعت کے ہاں نبی علیہ السلام کی اہل بیت، نبی علیہ السلام کے اصحاب، ان دونوں کا ادب لازم و ملزوم ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت کو تو دوہرا شرف ہے، وہ اصحاب نبی بھی ہیں، اہل بیت نبی بھی ہیں، وہ اصحاب نبی بھی ہیں، اہل بیت نبی بھی ہیں، تو ان کا تو دوہرا حق ہے۔ ہم تو دونوں کو مانتے ہیں، نہ اہل بیت کا انکار کرتے ہیں نہ اصحاب کا انکار کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو جانا جائے۔ آپ بچے